اور بھی ہے وہ بھی آپ سن لیں، درمیان میں باتیں تو ادھوری نہ رہ جائے۔ ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ جو کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ یقین کریں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں ہے، مرکز بنا ہے، ہم آتے جاتے رہیں گے، کئی ایک عنوانات پہ بیان بھی چلیں گے، اللہ نے چاہا تو بیانات پہ کورس بھی ہوں گے، کورسوں میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ہم مرد عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا فرق کیوں نہیں ہے؟ اسی حدیث میں ہے، کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے، اور یہ روایت بڑی واضح ہے۔ میں نے کہا روایت پڑھ کے سنو، کہتے ہیں روایت یہ ہے، اب یہ حدیث سے مبارک مالک بن حویرث کے راوی ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے خطاب مردوں کو بھی کیا ہے، یہ خطاب عورتوں کو بھی کیا ہے، تو مردوں کو بھی حکم ہے نماز نبی کی طرح پڑھے، عورتوں کو بھی حکم ہے نماز عورتوں کی طرح پڑھے۔ جب خطاب دونوں کو ہے تم نے فرق کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا بات یاد رکھنا، دیوبند کا نظریہ ہے اگر قرآن ادھورا ہو عقیدہ ادھورا ہے، اگر قرآن پورا ہو تو عقیدہ بھی پورا ہے، اگر پیغمبر کی حدیث پوری ہو تو مسئلہ بھی پورا ہے، اگر حدیث ادھوری ہو تو مسئلہ ادھورا ہے۔ ہم ادھورے دین کی بات نہیں کرتے، ہم تو رائی ونڈ والے ہیں، ہم تو پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہدایات دی جاتی ہے، خدا نے کامیابی پورے دین پہ چلنے پہ رکھی ہے۔ کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا ادھوری حدیث تو نہ پڑھنا، اس حدیث مبارک میں ہے صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے، کچھ دن گزر گئے، ہم نوجوان آدمی تھے، اللہ کے نبی نے محسوس کیا ان کو گھر جانے کی حاجت ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی خود کہتا ہے ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ نہیں تھے، پتہ یہ چلا یہ حکم انہیں تھا جو نبی کو دیکھ رہے تھے، وہ گھر والیاں نہیں، وہ گھر والے تھے، گھر والیاں گھروں میں تھی، گھر والے نبی کی خدمت میں تھے، خطاب انہیں کیا ہے، یہ عورتوں کو خطاب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لفظوں کے عموم کو دیکھ لو، لفظ تو عام ہے، خطاب دونوں کا ہے۔ میں نے کہا پھر ادھوری حدیث نہ پڑھے گا، حدیث آگے بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز تم نے یوں پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، لیکن جب تم سفر میں چلو تو تم میں سے ایک آدمی اذان بھی دے فَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے بڑا امامت بھی کرے۔ تو میں نے کہا پھر حدیث میں تین چیزیں ہوگی، نمبر ایک صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مصطفیٰ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک بندہ اذان بھی دے۔ نمبر تین فَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے بڑا امامت بھی کرے۔ تو میں نے کہا پھر چلو اگر اس حدیث میں خطاب عام ہے تو خطاب عام ہی مان لیتے ہیں، کسی مسجد میں مؤذن عورت بھی رکھ لو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تم میں سے ایک اذان بھی دے، خطاب عام ہے، کبھی اذان مرد دے کبھی اذان عورتیں دے تاکہ حدیث پہ عمل تو ہونا۔ فرمائے تم میں سے بڑا امامت کرے، تو کبھی امامت کے لیے تمہارے دادا جان کھڑے ہو، کبھی دادی جان کھڑی ہو، کبھی استاد جی کھڑے ہو، کبھی استانی صاحبہ کھڑی ہو۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے حکم سب کو دیا ہے، ہم نے ایک مسجد میں مؤذن لڑکا رکھا ہے، ایک میں لڑکی رکھی ہے، ایک میں امام مرد رکھا ہے، ایک میں امام عورت رکھی ہے، تاکہ پوری حدیث پہ عمل تو ہونا۔ میں نے کہا پھر تمہاری بات کو مان لیا جائے، تو تم نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا پیغمبر کی نماز ننگے سر والی ہے یا پگڑی والی ہے؟ کہا جی پگڑی والی ہے۔ میں نے کہا پھر ایک پگڑی رکھ کے دادی جان کے سر پہ بھی رکھ دو، کہنا یہ نبی جان والی نماز ہے، ہمیں سمجھ تو آئے نا، تم نے عمل حدیث پہ کیا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تو مجھے پتا تم نے ٹخنے ننگے کرنے ہیں یا ڈھانک کے پڑھنے ہیں؟ کہا جی ننگے۔ تو میں نے کہا پھر نبی کی طرح پڑھنا ہے، پھر بابی جان کو کہہ دے یہ شلوار آدھی پنڈلی تک اٹھا لے، نماز نبی کی طرح تو پڑھے گا۔ پھر جب تم نے صفے میں لانی ہے تو تم کہتے ہو ٹخنوں سے ٹخنے میں لا دو، ادھر بھائی جان کھڑے ہیں ادھر بابی جان کھڑی ہے، کوئی ٹخنوں سے ٹخنے میں لا دو۔ میں نے کہا کیا نمازوں میں رش ہو جائے، مؤذن کبھی مؤذنہ عورت ہو، مصلی پہ عورت کھڑی ہو، ادھر تکبیر کہنے والے بھی عورت ہو، ادھر سر سے ننگی کھڑی ہو، ادھر ٹخنے سے ٹخنا ملایا ہو، آدھی پنڈلی ننگی ہو۔ میں نے کہا یہ نبی والی نماز ہے، کہتے ہم تیار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر دیوبند والوں کی بات مان لینا۔ ہم نے کہا صلو کما رأیتمونی، یہ حکم مردوں کو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ خطاب تجھے بھی نہیں ہے، خطاب مجھے بھی نہیں ہے، خطاب
خطاب عورتوں کو بھی نہیں ہے، خطاب ان مردوں کو ہے جو پیغمبر کے صحابہ ہیں۔